السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طاہر وکی اور آپ دیکھ رہے ہیں 96 نیوز ڈرامہ کا پروگرام بے لگام۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے عالمی امن اور اسلحہ کی تجارت۔ تو آئیے بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہوئے ہم اپنے ساتھی شیخ عثمان سے اس پر بات کرتے ہیں۔ شیخ صاحب، آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شیخ صاحب، یہ بتائیں کہ دنیا میں اسلحہ کی تجارت خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے، کیوں؟ اچھا، اب اس کیوں کا جواب تو بہت لمبا ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں آپ اس کا اندازہ لگا لیں نا کہ یہ جو اسرائیل اور فلسطین کی جنگ چل رہی ہے، ہاں جی، اس میں اب تک کم و بیش 15,000 سے زیادہ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، بالکل، جس میں زیادہ بہت زیادہ تعداد نقصان ہوا ہے معصوم بچوں کی، جانوں کا، خواتین کی اور عام شہریوں کی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو اسلحہ ساز کمپنیاں ہیں، ان کا منافع 30 ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر گیا ہے۔ 30 ارب ڈالر سے زیادہ؟ جی، تو جس طرح سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اس طرح تاجروں کے سینے میں بھی دل نہیں ہوتا، چاہے وہ اسلحے کے ہوں، چاہے وہ ادویات کے ہوں۔ ہر بندے نے اپنی اپنی جیب دیکھنی ہے، اور یہ اسی طرح کا گورکھ دھندا ہے۔ اس میں اربہ روپیہ، اربہ ڈالر انوالو ہیں، اور بہت بڑی مارکیٹ ہے یہ۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک پروگرام کافی نہیں ہے، اور بلکہ خاصی طویل اور کوئی 5-7 پروگرام ہوں تو پھر شاید کچھ احاطہ کیا جا سکے، مکمل طور پر پھر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی تفصیل بتانے کے لیے؟ جی، ظاہری بات ہے کہ یہ کتنا بڑا پیمانے پر اسلحے کی فروخت ہو رہی ہے عالمی سطح پر، جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو شیخ صاحب، یہ اتنی بڑی یہ تجارت، انسانی جانوں کا ضائع ہونا، نقصان ہونا، اس کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے؟ بڑا زبردست سوال کیا آپ نے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ یہ تو میرا خیال زیادہ اسمگلنگ بھی اس میں ہوتی ہے اسلحے کی۔ نہیں، یہ میں جو لیگل تجارت ہے اس کی بات کر رہے ہیں ہم۔ 30 ارب جون سا ہے وہ لیگل تجارت کا، اور یہ 30 ارب ڈالر ایک پرافٹ، ایک کمپنی ہے، 2 کمپنی ہے، 3 کمپنیوں کی بات کر رہا ہوں میں، اوور آل مارکیٹ کا نہیں بات کر رہا میں۔ وہ ان کے منافع میں اس جنگ سے اضافہ ہوا ہے۔ یہ کاروباری موت کا ہے، آگ اور بارود کا کاروبار ہے۔ اس کو آپ کہہ رہے ہیں کس طرح روک تھام کریں گے کہ جو دنیا میں اب عالمی سیکیورٹی کونسل ہے، جو بین الاقوامی سلامتی کونسل ہے، اس کے جو 5 ممبر ہیں، اس میں سے 4 ٹاپ پر اسلحہ بیچتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کون سے ہیں؟ جی، اس میں امریکہ، رشیا، چائنا، برطانیہ کا 7واں نمبر آتا ہے، فرانس ہے، جو UN کے سلامتی کونسل کے مستقل رکن ہے۔ وہ کس طرح امن ہونے دیں گے؟ ان کا تو کاروباری اسلحے کے اوپر چل رہا ہے۔ تو شیخ صاحب، اب دیکھیں کہ اس طرح کا یہ میں سمجھتا ہوں ایک گھنونا کاروبار ہو گیا، کیونکہ اگر اس کی روک تھام کی جائے، یہی ممالک اگر روک تھام کریں تو یہ ظاہری بات ہے ایک سینکڑوں کیا اگر لاکھوں کی تعداد میں یہ کچھ بھی جو بھی چیز بنا کے آگے فروخت کرتے ہیں، ظاہری بات ہے ان کا وہ سٹاک ڈیڈ ہو رہا ہوتا ہے، یہ آگے فروخت کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہی ہے، وہ تو فروخت ضرورت کے ساتھ ہے۔ اب یہ جو اسلحے کی تجارت ہے، اس کے بیک آف دی مائنڈ جو ہے وہ عدم تحفظ ہوتا ہے۔ اچھا، ملکوں کے درمیان یہ جو عالمی امن کو خطرہ جنگوں سے ہے، تو اس میں دیکھیں نا کتنا ٹنوں کے حساب سے، ہزاروں لاکھوں ٹن گولہ بارود چلا دیا جاتا ہے۔ تو وہ جو ہر گولی، ہر اسلحہ، ہر ٹینک، ہر جہاز یہ اس جنگ میں استعمال ہوتا ہے، تو ان کی آمدنی میں اضافہ ہی ہوتا ہے نا۔ تو شیخ صاحب، یہ بتائیں کہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے کون کون سے ممالک ہیں جو اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اسلحے پہ؟ میں اسلحے کی نہیں بات کرتا، ہم اس کو زیادہ بڑے پیمانے پہ لے جاتے ہیں۔ چلیں ایسے کرتے ہیں۔ یہ کون سے ممالک ہیں جو اپنے دفاع کے اوپر ہی دفاع کے اوپر؟ جی بالکل، ہاں جی۔ تو دنیا میں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سب سے زیادہ پیسہ جو ہے اپنے دفاع کے اوپر امریکہ خرچ کرتا ہے۔ وہ کیسے چیز؟ اپنے دفاع کے اوپر 877 ارب ڈالر صرف ایک ملک امریکہ کرتا ہے، پہلے نمبر پر ہے دنیا میں جو اپنے دفاع کے اوپر
اخراجات، دفاعی اخراجات 870. اس کے بعد چائنا آتا ہے جو تقریباً 2 ارب 60 کروڑ اپنا 260 ارب US ڈالر خرچ کرتا ہے اپنے دفاع کے اوپر. اچھا یہ ان کی سالانہ ہے یا جی سالانہ خرچ کرتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر ہمارا پیارا ہمسایہ ملک بھارت انڈیا. ہاں جی، وہ تقریباً 82-83 ارب ڈالر خالی اپنے دفاع کی مد میں خرچ کرتا ہے، جہاں پہ ایک بڑی تعداد اس کے شہریوں کی جو بلو دا پاورٹی لائن، غربت کی تو لکیر شیخ صاحب یہ اسلحہ خریدنے کے لیے ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ اچھا اب اس کا جو جواب ہے، یہ سارا پیسہ جو ہے یہ ٹیکس پیئر کا ہوتا ہے. حکومتیں پیسہ کہاں سے اکٹھی کرتی ہیں؟ ٹیکس پیئر کی منی، یہ وہ پیسہ ہوتا ہے. اب اس پیسے کا استعمال اگر دنیا میں امن ہو جائے تو پھر یہ اسلحہ ساز انڈسٹری تو بند ہو گئی. مجھے آپ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اسی طرح ملکوں کو ملکوں سے خطرہ نہیں ہوگا. جب عالمی امن قائم ہوگا تو پھر یہ اسلحے کی دوڑ بھی رک جائے گی، یہ کاروبار بھی رک جائے گا. لیکن یہ ایک ایسا گورکھ دھندا ہے، اس کو یعنی کہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اور اس میں بہت زیادہ پروفٹ بھی ہے، اور اس میں سیاسی اثر و رسوخ بھی بہت زیادہ ہے. لیکن شیخ صاحب پھر بھی یہ گورکھ دھندا نہیں بن گیا یہ کہ جی گورکھ دھندا، یہ اس طرح اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو یہ زیادہ اسلحہ جو ہے یہ پرائیویٹ کمپنیاں بناتی ہیں. تو کون سا ملک ہے جو سب سے زیادہ اس کو فروخت کر رہا ہے؟ ٹاپ کے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو سلامتی کونسل کے مستقل ارکان ہیں وہی اس کو بیچ رہے ہیں، فروخت بھی کر رہے ہیں. ہاں بیچ میں یعنی کہ اسرائیل کا بہت زیادہ بزنس جو ہے وہ اسلحے کا ہی ہے. اس پہ چلیں اگلے پروگرام میں بیٹھ جاتے ہیں. جو اس سے ہٹ کے جو جدید ترین جو سائبر وار ہے وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، وہ بھی بڑا لمبا ایشو ہے. اس کے اوپر پھر کوئی پروگرام میں ہم ڈسکشن کر لیں گے نا. اچھا شیخ صاحب، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ اسلحہ فروخت کرنے والی جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ ساری پرائیویٹ ہیں، تو یہ ٹینک اور بندوق، سٹین، گنز وغیرہ یہ تو فروخت کرتے ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ہے کہ جی یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری بن گئی ہے، اور اس میں ساری پرائیویٹ نہیں، گورنمنٹ سرکاری سطح پر بھی بنتا ہے اسلحہ، وہ جاتا ہے. لیکن اس کو یہ گورکھ دھندا اس طرح ہی ہے کہ اگر امریکہ نے 822 ارب ڈالر خرچ کیے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اسلحہ ادھر سے خریدا اور آگے بیچ دیا. یہ ایک چین ہے. اچھا اس کو چھوڑ دیں، اب گولہ بارود تو ایک ٹاپک رہا نا. اب اس میں جو جنگیں لڑنے کے لیے پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی کہہ لیں یا پرائیویٹ آرمی بھی بنی ہوئی ہے، اور اس کو پرائیویٹ آرمی کو استعمال یہ پرائیویٹ آرمی کیسے؟ ہاں جی، اس کو میں آپ کو مثال دوں گا 2 شکلوں میں، جس کو آپ ذاتی طور پہ جانتے ہیں کہ جب یہ افغان وار ہوئی ہمارے ہمسائے میں ہوئی ہے، سمجھے ہم بیٹل فیلڈ ہی تھے. تو ادھر جو ہے امریکہ کی، میں ایک کمپنی کی صرف مثال دوں گا آپ کو جس کا نام ہے، بدنام زمانہ ہے، بلیک واٹر. اچھا یہ ایک پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی ہے جو کرائے کے فوجی دیتے ہیں. اچھا اب آپ یہ امریکہ کرائے کے فوجی دیتا ہے؟ امریکہ لیتا ہے، ہائر کرتا ہے. یہ پرائیویٹ کمپنی ہے. اس سے لے کر یہ بلیک واٹرز، جی بلیک واٹر نے افغانستان میں بھی جنگ لڑی ہے، پھر اس کے علاوہ عراق میں، لیبیا میں. اچھا یہ بھی تو ایک امریکہ کی فورس ہے نا بلیک واٹر بھی؟ اگر آپ دیکھیں وہ وہیں سے آتے ہیں یا کوئی بین الاقوامی ہے؟ یہ پرائیویٹ کمپنی ہے جو پرائیویٹ کمپنی ہے. اچھا اس کا کھیل کچھ اس طرح ہے کہ اس میں یہ پرائیویٹ کمپنی اربہ ڈالر کے کانٹریکٹ لیتی ہیں. اب آپ سوال کریں گے کہ وہ اپنے ملک کی فوج کو چھوڑ کر اور پرائیویٹ آرمی کو کیوں کیسے لے سکتے ہیں؟ ہاں اب اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، جو سرکاری فوج ہوتی ہے اس میں فوجیوں کے بڑے معاملات دیکھنے پڑتے ہیں، ان کے پینشن کے معاملات ہوتے ہیں. اگر کوئی فوجی شہید ہو جائے تو پھر اس کے بعد بڑے معاملات ہوتے ہیں. تو اور جب کوئی جنگ ہوتی ہے تو اس میں تعداد آتی ہے، جی امریکہ کے اتنے فوجی مارے گئے یا اسرائیل کے اتنے مارے گئے یا فلاں ملک کے مارے گئے. تو یہ جو پرائیویٹ آرمی کے لوگ ہوتے ہیں یہ کسی کھاتے میں نہیں آتے. یہ اس کو جو اس کا بھگتان ہے وہ پرائیویٹ سیکورٹی کمپنی نے کہا. اچھا میں ایک دوسری مثال دے دیتا ہوں آپ کو کہ پھر میں یہ جو رشیا کی ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، جو رشین آرمی جو حالیہ دنوں میں یوکرین کے ساتھ جنگ میں انوالو ہوئی، وہ ویگنر گروپ، وہ اسرائیل کا ہے ویگنر گروپ، اور انتہائی طاقتور گروپ ہے. اس کو بھی ارب ڈالر کے کانٹریکٹ دیے گئے ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے
کہ یہ جب بڑے بڑے دفاع کے ٹھیکے دیے جاتے ہیں اس میں سے کمیشنیں ہوتی ہیں, وہ اس کی اپنی اپنی ملکوں میں شکل ہوتی ہے, کوئی بندے لے لیتے ہیں, کچھ پارٹیوں کو وہ فنڈنگ کر دیتے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور جو بڑی گیم ہے اس میں کیا کرتے ہیں بڑے بڑے سیاستدان جو امریکہ کے لگا لیں آپ یا روس کے, یہ ان کمپنیوں کے جو سٹاک مارکیٹ سے شیئر خرید لیتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھی یہ جمپ لگنا ہے, وہ بھی ایک رشوت کی ہی شکل ہے. ٹھیک ہے, یہ اربہ ڈالر کا دھندا ہے اور بڑا گناونا. رک نہیں سکتا شیخ صاحب, جیسے آپ بتا رہے ہیں. ان دیکھیں یہ جو جتنے بھی اپنا ممالک ہیں اور جو اس کام میں ملوث ہیں, ظاہری بات ہے کہ یہ تو ایک کاروبار بن چکا ہے نا ان کا. یہ فوجی لیتے ہیں غریب ممالک سے. ابھی جو ایک طوفان آیا تھا کیٹرینا غالباً امریکہ میں, تو اس میں بھی انہوں نے تقریباً لاکھوں کے حساب سے ہائر کیے تھے, جن کو یہ جو فوجی آتے ہیں یہ غریب ممالک سے ہوتے ہیں عموماً, فلپائن یہ وہ اس طرح کے ملے جلے ممالک سے لیتے ہیں. اور جی ان کو سمجھ لیں کہ وہ پینٹ ان کا حصہ ہوتا ہے تنخواہوں کی مد میں, بڑی رقم جو ہے وہ ٹھیکیدار یا سیکورٹی کمپنی کے کھاتے میں چلی جاتی ہے. اور مختلف ممالک میں یہ سیکورٹی کمپنیاں کیا کام کرتی ہیں, جیسے دنیا میں کان کنی کی بڑا بزنس ہے نا, جس میں سے سونا نکلتا ہے, ہیرے نکلتے ہیں, یورینیم نکلتا ہے. اب وہ ان کانوں کی حفاظت کے لیے ان ملکوں میں یہ سیکورٹی ایجنسیاں بھی کام کرتی ہیں, فوجیں نہیں جاتی ادھر. اچھا, اس کا مطلب یہ ان کو ہائر کرتے ہیں. جی ہائر کرتے ہیں. تو یہ جگہوں کے لیے ہائر کرنا ایک پرائیویٹ آرمی کو, یہ کیا کچھ سمجھ سے بلاتا ہے. میں نے پہلے آپ کو عرض کیا ہے کہ جب آپ کی ریگولر فوج کے جوان جاتے ہیں. اب کیا سمجھتے, ابھی جو جنگ یوکرین میں ہو رہی ہے اور جو فلسطین میں ہو رہی ہے, یہ بھی پرائیویٹ ہی اپنا فائٹ کر رہے ہیں. میں یوکرین کی حد تک تو کہہ سکتا ہوں کہ وہ روس کا ویگنر گروپ انوالو تھا, جس کے وہ اپنا جو تھا اس کے اوپر حملے کا بھی کہہ دیا تھا, اور خاصا تناؤ روسی گورنمنٹ میں اور اس گروپ میں ہو گیا تھا. اور بڑے اثر و رسوخ والی یہ کمپنی ہیں, یہ کوئی چھوٹی موٹی کھیل نہیں ہے. اگر پاکستان میں دیکھیں آپ, بلیک واٹر نے کس طرح اپنے جال بلائے ہوئے تھے, جگہ جگہ پہ انہوں نے اسلام آباد میں کتنے گھر کرائے پہ لیے ہوئے تھے, نیٹ ورک تھا, وہ کما رہے تھے, اور ان کے پیچھے بڑے بڑے سیاستدان تھے. میں پاکستانی سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہا, میں امریکنز کی بات کر رہا ہوں. نہیں تو پھر وہ اگر شیخ صاحب دیکھیں, اگر وہ یہاں پہ قیام پذیر تھے تو کچھ نہ کچھ تو کسی کا نہ کسی کا تو ہاتھ. بس پھر جب وہ دیکھیں نا عالمی امن کے لیے کیا, اب وہ ہمارے گلے پڑ گیا. اس کی مثال افغان مہاجرین, 40 لاکھ مہاجرین کو آپ نے ادھر جگہ دی, تو اس کا خمیازہ ہمیں بم دھماکوں کی صورت میں بھگتنا پڑا. اب جاتے جاتے بھی 4-5 لاکھ چلے گئے ہیں. تو ابھی حالیہ دنوں میں جو دہشت گردی کے پاکستان میں واقعات ہوئے ہیں, اس میں جو اسلحہ ریکور ہوا ہے وہ امریکن ساختہ ہے. ہاں, اور یہ جو ادھر سے جنگ سے چھوڑ کے گئے ہیں, امریکہ سے جو لیا گیا تھا, ہاں جی, ادھر سے جب وہ چھوڑ کے گئے ہیں تو ادھر دیکھیں اب بلیک واٹر کا جو ہیڈ ہے اس نے تقریباً جب یہ خالی کیا, انہوں نے طالبان آ رہے تھے, تو ادھر سے $6,500 پر پرسن لے کے تو اس نے ادھر سے باہر نکالا ہے امریکہ. تو بڑا پیسہ کمایا گیا ہے. تو یہ بڑا لمبا ایک موضوع ہے. ایسا یہ تو میرا نہیں خیال کہ یہ اسلحے کی تجارت رک سکے. کس طرح رکے گی بھائی, جن کو آپ نے سلامتی جو آپ بتا رہے ہیں, جو ممالک آپ بتا رہے ہیں, پھر اینڈ ہی ہے آگے. جو ممالک دنیا میں بین الاقوامی امن کے لیے سلامتی کونسل کے ممبران ہیں. یہ تو شیخ صاحب ہو گیا ایک, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سرکاری سطح پہ یا ایک. اچھا, اب اس میں ایک میں ایڈ کروں کہ دنیا میں بظاہر آپ کے نزدیک بھی, مجھے بھی جب نہیں پتا تھا تو میرے نزدیک بھی جیسے پاکستان کو اور امریکہ کی دوستی تھی, اسی طرح ہندوستان اور رشیا کی دوستی تھی بڑی. لیکن اب پاکستان رشین اسلحے کا ایک بہت بڑا گاہک ہے, اور وہ پاکستان کو باخوشی اسلحہ دینے کے لیے تیار ہے. تو اس میں دوستی رشتہ داری کوئی نہیں ہوتی, یہ کاروبار ہے. جی شیخ صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ نے سنا, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ٹاپک بھی ہمارا پسند آیا ہوگا, اور بڑی اہم وجوہات شیخ صاحب نے بتائی ہیں. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے اور شیخ صاحب کو اجازت دیجیے گا, لیکن 96 نیوز نامہ کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا. آخری بات کے ساتھ, کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا, کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے.
ان لوگوں کو نہیں. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اور شیخ عثمان کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.